بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے سب سے بدترین حکمران کے بارے میں بتائیں گے، جس کے کارنامے اتنے شرمناک اور بیہودہ ہیں کہ اسلامی مورخین و مفسرین نے انہیں اپنی کتابوں میں تحریر کرنے پر بھی شرمندگی محسوس کی ہے، جس کی عادات و اعتبار اس قدر گندی تھی کہ اسے حکمرانوں کے نام پر دھبا سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خلافت اسلام کا وہ مقدس ترین ادارہ ہے کہ جس کا قیام اسلام کی اشاعت و ترویج اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن خلفائے راشدین کے بعد آنے والے چند حکمرانوں نے اس مقدس عہدے پر رہتے ہوئے بدکاری اور بدعمالیاں اور وہ عیاشیاں کی جنہیں سن کر آج کے کرپٹ حکمران بھی اپنا سر جھکا لیں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سخن تاریخ کا ایسا ہی ایک حکمران ہے جس کا تعلق خاندان بنو امیہ سے ہے، جسے ولید بن یزید یا ولید ثانی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، جب ولید بن یزید کا باپ یزید بن عبد الملک قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو اس شرط پر تخت دیا کہ وہ اپنے بعد اس کے بیٹے یعنی ولید بن یزید کو ہی خلیفہ نامزد کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کا بیٹا کم سن تھا اور اس نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے اپنے بیٹے یعنی ولید بن یزید کے حق میں بیعت کروا لی۔ لیکن یزید بن عبد الملک کو زندگی نے اور مہلت دی اور معاہدے کے مطابق تخت و تاج چھوڑ دینے کے کئی سال بعد تک زندہ رہا اور مرتے دم تک اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو تخت شاہی دینے پر پچھتاتا رہا۔ مگر اس کے برعکس ہشام بن عبد الملک کا شمار بنو امیہ کے لائق اور قابل حکمرانوں میں ہوتا ہے، جس نے بنو امیہ کی سلطنت کو مزید مستحکم کیا اور اسے لالچی اور غدار لوگوں سے چھٹکارا دلوایا۔ ناظرین گرامی، ہشام بن عبد الملک اپنے ولی عہد بھتیجے کا بے انتہا خیال رکھتا اور اسے ہر طرح کی پرتعیش آسائشات اور سہولیات فراہم کرتا، لیکن ولید بن یزید اپنے دور جوانی میں قدم رکھتے ہی غلط کاموں اور عیاشیوں میں اپنے باپ سے بھی بہت آگے نکل گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے دن رات حسین عورتوں اور نوجوان کم عمر لڑکوں کی آغوش میں گزرتے تھے۔ وہ بے انتہا شراب نوشی کرتا، فحاشی سے بھرپور کام کرتا، گندی شاعری میں دین اسلام پر تنقید کرتا، نعوذ باللہ قرآن پاک میں غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، اسلام اور اس کے عقائد کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب ولید بن یزید کے ان تمام کارناموں کی خبریں اس کے چچا اور خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک تک پہنچی تو اس نے اپنے ولی عہد بھتیجے کو بہت سمجھایا اور اسے بری صحبت سے دور رکھنے اور اسے دین اسلام پر چلنے والا بنانے کی خاطر 116 ہجری میں امیر حج بنا کر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ ناظرین، جب اپنے چچا اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حج کے لیے روانہ تو ہو گیا، لیکن در پردہ اس شخص کا مقصد حج کرنا نہیں بلکہ سیر و شکار اور شراب و شباب کی محفلیں منعقد کرنا تھا۔ اس لیے یہ اپنے ساتھ حسین و جمیل لونڈیاں اور نوجوان لڑکے لے کر روانہ ہوا۔ روانہ ہوتے وقت اس نے بڑی بڑی صندوقوں میں اپنے ساتھ شکاری کتے قید کیے جنہیں یہ مکہ معظمہ لے گیا۔ اس کے علاوہ اس نے خانہ کعبہ شریف کے رقبے کے عین برابر ایک شامیانہ بھی تیار کروایا تھا۔ ولید بن یزید کا ارادہ تھا کہ وہ اس خیمے کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کرے گا، جہاں وہ اور اس کے احباب بیٹھیں گے اور شراب کے جام انڈیلے جائیں گے، رقاصاؤں کے حسین جلوے بے نقاب ہوں گے۔ اس کا ارادہ خانہ کعبہ شریف کی چھت پر بیٹھ کر شراب و شباب کی محفل قائم کرنا تھا۔ یہ بدبخت انسان تمام شیطانی سامان و اسباب لے کر خانہ کعبہ تک پہنچ تو گیا، البتہ ایسا کر نہیں سکا۔ ناظرین گرامی، بنو امیہ کے کچھ وفاداروں نے ولید بن یزید کو سمجھایا کہ اگر اس نے بیت اللہ شریف کی حرمت پامال کرنے کی کوشش کی اور اپنے ارادوں سے باز نہیں آیا تو وہاں موجود لوگ اس کو زندہ درگور کر دیں گے۔ ناظرین، اس طرح یہ اپنے برے ارادوں سے باز رہا۔ جب اس کے چچا خلیفہ ہشام بن عبد الملک تک یہ تمام باتیں پہنچی تو وہ سخت بددل ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک نے ولید بن یزید پر زور دیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، مگر وہ چالاک شخص اس عمل کے لیے راضی نہیں ہوا۔ تب ہشام بن عبد الملک نے
اس سے تمام سہولیات واپس لے لیں۔ اس کے بدقماش دوستوں کو خوب سزائیں دلوائیں گئیں۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے ولید اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ ایک جنگل میں روپوش ہو گیا، جہاں یہ اپنے ساتھ لائی ہوئی دولت کی فراوانی پر خوب عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا رہا۔ ناظرین گرامی، پھر ایک دن اسے ایک اطلاع ملی کہ خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک بستر مرگ پر ہے۔ سو یہ واپس دارالسلطنت جا پہنچا۔ اس نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو بستر سے اتار کر زمین پر ڈال دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب خلیفہ ہشام بن عبد الملک مر چکا تو کئی ممالک پر مشتمل سلطنت کے اس فرما روا کو غسل دینے کے لیے نہ تو برتن موجود تھا اور نہ ہی اسے پہنانے کے لیے کفن تھا۔ ناظرین گرامی، عبد الملک کو اس کے ایک آزاد کردہ غلام نے غسل اور کفن سے آراستہ کر کے دفنایا۔ ولید بن یزید نے تخت نشین ہوتے ہی ان تمام افراد کو چن چن کر قتل کروایا جو اس کے زمانہ ولی عہدی میں ہشام بن عبد الملک کے وفادار اور ولید بن یزید کے مخالف ہوا کرتے تھے۔ لوگ اس سے اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ ہشام بن عبد الملک کی قبر پر جا کر رویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے اس بدترین حکمران کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا تھا: عنقریب اس امت میں ایک شخص ہوگا جسے ولید کہا جائے گا، اور جس قدر فرعون اپنی قوم کے لیے مفسد تھا، وہ اس کی نسبت کہیں بڑھ کر اس امت کے لیے مفسد ہوگا۔ ناظرین گرامی، خلافت ملنے کے بعد ولید بن یزید اور زیادہ خودسر اور اوباش ہو گیا تھا۔ اب یہ کھلے عام نوجوان لڑکوں سے صحبت کرتا، اپنے باپ کی بیویوں کو ماں کے درجے سے گرا کر ان کے ساتھ ہم بستری کرتا، کھلی شراب پیتا اور اسلام کا مذاق اڑایا کرتا۔ حد سے زیادہ بڑے ہوئے ظلم و ستم اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے نہ صرف اپنے لوگ بلکہ پورا ملک ہی اس کے شدید مخالف ہو گیا، مگر اس کے باوجود اس کے شرمناک کاموں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ناظرین گرامی، ولید بن یزید بنو امیہ کا ایک بہت بدقماش حکمران ثابت ہوا۔ ظلم اور ستم کے علاوہ اپنی حد سے بڑھتے ہوئے بد اخلاقی کی وجہ سے بھی اس کی مخالفت زور پکڑتی گئی۔ اس کی اسی بد اخلاقی کی بنا پر کئی عمراء نے اس کی ولی عہدی کی مخالفت کی تھی۔ آخرکار 1 سال اور 2 مہینے کی خلافت کے بعد اپنے مخالفوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کی انہی بدعمالیوں اور شرمناک کاموں کے ساتھ ساتھ اس کی عبرتناک موت کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔